اور ورثہ کے حصے اللہ جل شانہ نے اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے، بیٹی کا، بیٹے کا، ماں کا، باپ کا حصہ، ہر ایک کا الگ الگ بتا دیا۔ تو بھائیو، حصوں کے مطابق تقسیم کرنا، ایک ایک پیسے کو تقسیم کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے، واجب ہے۔ اگر ہم نے اس کے اندر کوئی کوتاہی کی تو کل قیامت کے دن ہمیں ان غریبوں سے پالا پڑے گا۔ اگر یہاں کسی کو محروم کریں گے تو قیامت میں جنت سے محرومی ہوگی۔ ہم لوگ وصیت کے سلسلے میں چند ایک کوتاہیاں کرتے ہیں، میراث کے سلسلے میں چند ایک کوتاہیاں کرتے ہیں، ان میں سے ایک دو کو ابھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی کوتاہی جو میراث کے بارے میں ہے وہ یہ ہے، باپ فوت ہوا، اس کی میراث کو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ پھر آگے بیٹا فوت ہوا، ابھی تک دادے کی میراث تقسیم نہیں ہوئی۔ پوتا بھی فوت ہوا، ابھی پردادے کی میراث تقسیم نہیں ہوئی۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، ناجائز ہے۔ اور کہا کیا جاتا ہے، ہمارے گھر میں بڑا ہی اتفاق ہے، اتنی پشتوں سے ہم اکٹھے چلے آ رہے ہیں، اور اس کو بطور فخر کے کہا جاتا ہے۔ ارے بھائی، جہاں شریعت کے احکام کی تباہی ہو وہ کام قابل فخر کہاں ہو سکتا ہے؟ میراث تقسیم نہ کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی زیادتی اللہ جل شانہ کے حکم کو چھوڑنا ہے۔ اللہ جل شانہ کا حکم ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم الی آخرہ، ہر ایک حصہ تقسیم کرو، اور تم تقسیم کیے بغیر اسے اپنے پاس رکھے ہوئے ہو، اس پہ فخر کرتے ہو۔ دوسرا ظلم اس میں یہ ہوتا ہے، جو بڑا ہے، ذرا طاقتور ہے، سارا مال اس کے ہاتھ میں آ گیا، کمزور کو کچھ نہیں ملتا، اس کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ اور تیسرا ظلم یہ ہوتا ہے، جب اس جائیداد کو تقسیم نہیں کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں نفرتیں، عداوتیں بڑھیں گی۔ سگا بھائی صبر کر جائے گا، خاموش ہوگا۔ جب بھائی کی آگے اولادیں ہوں گی، بھلا اس نے کہاں صبر کرنا ہے؟ وہ تو یہی سمجھیں گے ہمارا چچا ہم پہ ظلم کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر نفرت اور عداوت اور دشمنی بڑھے گی۔ یہی بھتیجا پھر چچے کا گربان پکڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس لیے میراث کو تقسیم نہ کرنا، یہ آگے دلوں تک، سالوں تک لے چلنا، کئی دنوں تک اور سالوں تک اسے آگے لے چلنا، یہ شرعی اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ میراث کے بارے میں ہمارے اندر ایک کوتاہی پائی جاتی ہے، وہ یہ، مرحوم فوت ہوا، بیوہ کے ہاتھ میں جو لگا اس نے چھپا لیا، کچھ نقد ہے، کچھ زیور ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، وہ بیوہ نے دبا لیا۔ بڑے بیٹے کے ہاتھ میں کچھ مال مویشی، اس نے قبضہ کر لیا۔ جس کے ہاتھ میں جو آیا وہی قابض ہو گیا، اس میں سے دوسرے کو حق نہیں دیا گیا۔ یہ انتہائی گناہ کی بات ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ میراث کے سلسلے میں ایک اور کوتاہی کا ہم لوگ شکار ہیں، محسوس نہ فرمائیے۔ اس کوتاہی کے اندر حاجی، نمازی، تہجد گزار بھی مبتلا ہے۔ کوئی ہوگا جو اس سلسلے میں بچا ہوا ہو، نہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو نمازی، دیندار سمجھتے ہیں اور کہلواتے ہیں، اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ، اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کیا جاتا، اپنی اولاد کے درمیان برابری نہیں کی جاتی۔ اگر بیوی ایک ہے، ایک بیوی سے اولاد پیدا ہوئی، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو دے دیا، بیٹوں کو محروم کر دیا، بیٹوں کو دے دیا، بیٹیوں کو محروم کر دیا، اور یہ اپنی اولاد کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور حاجی، نمازی، تہجد گزار، اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے، بہلانے والے، اپنے آپ کو دینداری کی تسلیاں دینے والے، معاشرے کے اندر اپنا نام روشن کرنے کے لیے پھر بہانے بناتے رہتے ہیں۔ ایک بہانہ، ایک ہیلا یہ کیا جاتا ہے، صاحب ہماری بچیوں نے، بیٹیوں نے جائیداد اپنے بھائیوں کو دے دی اور بڑا احسان کیا ہے۔ بھائی کیا خیال ہے؟ بیٹے کو جائیداد کی ضرورت ہے، جو باہر چل پھر سکتا ہے، کما سکتا ہے، اس کو جائیداد کی ضرورت ہے۔ جو کمزور بیٹی گھر میں رہتی ہے، باہر نکل کے کما نہیں سکتی، اس کو جائیداد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اہم ہیلا ہے۔
ایسے ہیلوں سے دنیا میں تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ایسے ہیلوں سے اللہ رب العزت کے غضب سے نہیں بچا جا سکتا۔ اپنی بیٹیوں کو محروم کرنا، اپنی بیٹیوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم کرنا بڑے ظلم کی بات ہے، بڑی ناجائز حرکت ہے۔ اور کبھی بہانہ بناتے ہیں ہم نے بیٹیوں کو ان کا حصہ دے دیا ہے۔ بھی کیسے؟ ان کی شادی ہوئی تھی، 10 لاکھ روپے کا ہم نے ان کو جہیز دے دیا تھا، بھئی ہم نے ان کو سامان دیا تھا تو 10 لاکھ بیٹی کو دیا نا۔ ہاں، حقیقت یہ ہے کہ یہ 10 لاکھ بیٹیوں کو نہیں دیا، لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے دیا۔ یہ 10 لاکھ اولاد کو دیتا، اگر یہ 10 لاکھ جہیز میں بیٹوں کو دیتا تو کیا بیٹوں کو بھی وراثت سے محروم کرتا؟ نہ، یہ ناجائز ہے۔ اس طرح کے ہیلے اور بہانوں سے دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت کو نہیں۔ اپنی اولاد سمجھ کر نہ دیا، بیٹے کو تو دے دیا، لیکن بیٹی کو محروم کرنا یہ غیرت کے بھی خلاف ہے۔ ایک کمزور جنس کو، جو وفادار بیٹی ہے، اس کو محروم کرنا یہ غیرت کے بھی خلاف ہے۔ شرعاً اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اور کبھی بیٹی کو بلا لیا، بیٹوں کو بلا لیا، سامنے بٹھا لیا، اپنے بیٹوں کے فضائل بیان کیے، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا وفادار، یہ ایسے، یہ ایسے، تم اپنا حصہ بھائی کو دے دو۔ وہ بیچاری سمجھتی ہے اگر میں نہ کروں گی، صبح شام جو ایک روٹی ملتی ہے وہ ملنا بھی مشکل ہو جائے گا، بھائی دشمن ہو جائیں گے، چاہے نہ چاہے مجبور ہو کر وہ سر ہلا دیتی ہے، ہاں میں نے دے دی۔ بھائی جان، ایسی اجازت معتبر نہیں ہے۔ حضرات فقہائے کرام اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ اگر بہنیں اپنے بھائیوں کو دینا چاہیں، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، جو زمین ہے، دکان کا حصہ ہے، مکان کا حصہ ہے، یہ اس بیٹی کو دے دو، وہ زمین کو کاشت کرے، اس کا کرایہ لے، سال 2 سال 4 سال اس پیسے کو استعمال کرے۔ اب اگر دے گی تو یہ سچے دل سے دے گی، لیکن ایسا کرنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ بہانے بناتے ہیں، اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ اپنے آپ کو نمازی حاجی بھی کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹوں میں سے ایک بیٹا ذرا دوسری بیوی کا ہے جس کے ساتھ الفت محبت کم ہے، اور دوسرا بیٹا محبوبہ بیوی سے ہے، تو ساری جائیداد اس کو دے دی اور دوسرے کو محروم کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں واقعہ آیا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا تھا، میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا، کہنے لگا اے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے فلاں بیوی سے، میری بیوی چاہتی ہے میں اپنا فلاں باغ اس بیٹے کو دے دوں، اور اس ہبہ پر عطیتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری دوسری اولاد بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی ہدیہ عطیہ دے رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تیرا دل چاہتا ہے کہ میری ساری اولاد میری خدمت کرے، میرا تعاون کرے؟ کہنے لگے ہاں، میرا دل چاہتا ہے کہ میری ساری اولاد فرما بردار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرما برداری سب سے چاہتے ہو، ہدیہ عطیہ دینا ہے تو سب کو دو، میں اس ظلم پر کبھی بھی گواہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے بعض اولاد کو دینا، بعض اولاد کو محروم کر دینا، بیٹوں کو دینا، بیٹیوں کو محروم کر دینا، ایک بیوی کی اولاد کو دینا، دوسری بیوی کی اولاد کو محروم کر دینا، یہ ناجائز ہے۔ آج دنیا میں ان کو محروم کرو گے، کل قیامت میں جنت سے محروم ہونا پڑے گا۔ اللہ جل شانہ نے یہی فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم الی آخرہ، اسی کے اندر یہی مسائل بیان کیے گئے کہ کس کو کتنا اس کا حق ملے گا، کتنا کس کو دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی حق تلفیوں سے بچائے، ہمیں بھی